ماہ شوال المکرم میں عم رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جن ہستیوں سے اس دنیا میں بہت زیادہ محبت تھی، ان میں سے ایک آپ کے چچا جان حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ و اسد رسولہ کا لقب عطا فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں۔ میدان جہاد کے انتہائی مانی ہوئی شخصیت کہ جب کبھی بھی میدان جہاد میں اترے ہیں، بدر کے میدان میں کفار کی لاشیں گاجر مولی کی طرح کفار کے سر آپ نے کاٹے ہیں، اور ایک بہت بڑا حصہ کفار کا آپ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا تھا۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جایا کرتے تھے، تو ایک دن شکار کے لیے گئے ہوئے تھے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل نے تشدد کیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے رنجیدہ تھے۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو کسی نے آ کر بتایا کہ آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو جو کمان تیر اور کمان آپ کے ہاتھ میں تھا، وہ کمان پکڑی اور فوراً سے حتیم کعبہ کی طرف بڑھے۔ ابو جہل چند اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی اس کمان کے ساتھ ابو جہل کو زور زور سے مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرنے والے کون ہوتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ وہ میرا بھتیجا ہے؟ اس طرح کی بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے کی۔ ابو جہل نے جواب میں عقیدے پر چوٹ کی، کہنے لگا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا وہ صحیح کہتے ہیں کہ وہ بت جو کسی قسم کا نفع و نقصان کا مالک ہی نہیں ہے، ہماری پکار تک کو نہیں سنتے، وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ یہ بات کرنے کے بعد ابو جہل کو مارا اور اس کا سر پھوڑ دیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے بھتیجے میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا چچا جان میں اس لیے تو نہیں آیا، میں اس بات سے تو خوش نہیں ہوتا کہ تم میری وجہ سے جا کر لوگوں کو مارو، بدلے لیتے رہو۔ عرض کی اے بھتیجے پھر آپ بتائیں کہ آپ خوش کس بات سے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جان مجھے تو اس بات سے خوشی ہوگی کہ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ تو فوراً ہی حضرت سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ کے اسلام لانے پر مسلمان ان کے حوصلے بلند ہوئے، عبادات آزادی سے کرنے لگ گئے۔ پھر میدان بدر میں آپ کے جو کارنامے تھے وہ تاریخ کا ایک بہترین نمایاں حصہ ہیں۔ میدان احد میں ان کو شہید کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر پلاننگ کی گئی تھی، اور آخری شخص جو آپ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا وہ ابن سبا تھا۔ تو اس کے بعد وحشی جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اسی طاق میں تھے کہ کوئی موقع ملے تو چھوٹا نیزہ پھینک کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے جسم اطہر کا مسئلہ کیا گیا، آپ کے اعضاء کو کاٹا گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شہادت پر انتہائی افسردہ اور غمگین ہوئے، یہاں تک کہ اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت جتنا روتے ہوئے دیکھا، اس سے نہ کبھی پہلے اتنا روتے دیکھا، نہ اس سے کبھی بعد اتنا روتے ہوئے دیکھا۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے دامن میں
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کیا۔ آج بھی اس شاہکان رسول جب مدینہ منورہ کی ٹھنڈی فضاؤں میں مشک بار ہواؤں میں حاضر ہوتے ہیں تو میدان احد میں جا کر حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج بھی اس شاخ آپ کو گورنر مدینہ کے لقب سے یاد فرماتے ہیں، اور اہل نظر اہل محبت یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کبھی مدینہ منورہ کی حاضری اللہ نصیب فرمائے اور پھر دوبارہ سے بھی اشتیاق ہو تو حضرت سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنی یہ عرض کر کے آیا کرو، یقیناً کرم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کے صدقہ توسل سے ہم سب کی دین دنیا آخرت بہتر فرمائے۔